چاہے حالات اچھے ہوں یا تکلیف والا معاملہ ہو، اللہ ہی کی یاد اور اس کی حمد اور تعریف کی جائے۔ اور پھر اس ضمن میں آپ کو یہ حدیث بھی سنائی تھی کہ ایک شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے پھول کو، اس کے پھل کو لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور تیری حمد کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس کا مطلب اس طرح کی بڑی آزمائشیں جس میں اولاد کا چھن جانا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، تو ہر حالت میں اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے، یہی عافیت کا راستہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہو یا کچھ چلا جائے تو کچھ حاصل ہونا بڑے مرتبے کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر 1 ارب روپے ہیں تو وہ اللہ کا مقرب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ایسا ہو۔ ہاں، جو تقوی اور پرہیزگاری معیار تقوی ہے اگر وہ ہوگا تو دولت مندی کے ساتھ وہ اللہ کے قریب بھی ہوگا، جیسے حضرت عثمان غنی، پیسہ بھی ہے تقوی بھی ہے۔ تو اللہ کے قریب اکرم کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اکرم اس میں تفضیل ہے، زیادہ عزت والا، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقا، زیادہ متقی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں معیار اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ دولت مندی نہیں ہے کہ 1 لاکھ کا کتنا قرب ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ نے میرا مشورہ مانا ہو اور وہ یوٹیوب پر جا کر سائز آف یونیورس دیکھا ہو، میں نے انور بھائی کو تو ویڈیو شیئر کی تھی، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے ہیں اور ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے جس میں کیڑے پڑ گئے، اس کو کان سے اٹھا لیا اور فرمایا یہ 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا حضور اس کو پیسوں سے کون لے گا، اس کو تو فری میں بھی کوئی نہ لے، کوئی رغبت نہیں ہے اس میں؟ کہا بالکل کوئی رغبت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و منزلت اس مرے ہوئے بکری کے بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ اصل اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، خالق کی طرف متوجہ، تو چاہے اس کی طرف سے کچھ مل رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے، کچھ جا رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ تو مل جانا کسی چیز کا، نعمت کا حاصل ہونا اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یا کسی پر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے مسلسل تو وہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کرتوت بھی ہمارے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ تو بچے کا انتقال ہو رہا ہے پھر بھی وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پھر یہ آپ کو بتایا تھا کہ حضور جب کھاتے پیتے تو اللہ کی حمد کرتے، جب سوتے تو اللہ کی حمد کرتے، جب لباس تبدیل کرتے تو اللہ کی حمد کرتے، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، بیت الخلاء سے باہر نکل رہے ہیں اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تعلیم کیا مل رہی ہے کہ ہم وقت، اب جو بھی کرو اس میں ہم وقت، کیونکہ اصل حکم اسی کا چل رہا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو ہر موومنٹ میں، ہر چیز میں اللہ نظر آنا چاہیے، اور آپ کی اور ہماری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ تو ہماری حضور علیہ السلام یہ بار بار ہمیں زبان پر اس چیز کا اقرار کروا کر راسخ کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، پختہ کر رہے ہیں اس بات کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تعریف جب میں کرتا
عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لغد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناقِ جہاں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناقِ جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، من سار تیرے کلام پہ ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پہ ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، بخدا خدا کا یہی ہے دے، نہیں اور کوئی مفر مقے، بخدا خدا کا یہی ہے دے، نہیں اور کوئی مفر مقے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ
جن کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ ملا نور اپنے، ملا نور اپنے ہی نور سے، ملے اور انبیاء دور سے ملا، ملا نور اپنے ہی نور سے، ملے اور انبیاء دور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، یہ تو آپ ہی کا کمال ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سرے عیش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے، وہ جو نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کر مصطفیٰ کی حالتیں کھلے بند اس پہ یہ جرتیں کرے، مصطفیٰ کی حالتیں کھلے بند اس پہ یہ جرتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، 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 تو نہیں ہے، تو نہیں ہے محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے سب میں، تیرے آگے سب میں دبے لچے فصحا رب کے
زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ کلام لکھا ہوا ہے امام کا، اور امام نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا کہ خیال آیا اور کچھ بھی لکھ دیا۔ حرم سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے عرش تک کا سفر، وہاں پر امامت بھی فرما لی، اتنی آپ احاطہ نہیں کر سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا سفر تھا جو آپ نے طے کیا۔ اور معراج شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے آپ کو مشرف کا کرم فرمایا، وہی جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس کا دیدار فرمایا، اور وہ جانتا ہے جس نے اپنے دیدار سے آپ کو مشرف فرمایا۔ مگر واپس آئے تو ہوا کیا کہ بستر بھی رہا گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی، جو گھڑی میں پہلے وقت تھا وہی اب ہے، تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع
خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ فضوز ہو چکے ہیں وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد میں تشریف لا کر اور اس بابرکت اور تربیتی خطاب سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے محبتوں اور عقیدتوں کے سائے میناروں سے اپنے مشفق و مہربان استاد محترم کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورة الفاتحة الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. سابقہ 3 دروس اسی سورہ فاتحہ کے مضامین سے متعلق ہو چکے ہیں اور صرف ابتدائی آیت الحمدللہ پر کلام ہو سکا ہے. لہذا اس ضمن میں آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا کہ حمد کے مقامات اور احوال کا بیان کیا کہ کس موقع پر اور کس حالت میں حمد کرنی چاہیے. تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا ہر وہ ذی شان کام کہ جو الحمدللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ نامکمل رہ جاتا ہے. اس کا مطلب پیغام کیا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کی حمد کرنی چاہیے. پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت انس بن مالک کی روایت آپ کو ذکر کی کہ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ جب اسے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور جب کوئی آزمائش اس پر آتی ہے تو صبر کرتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے. یعنی شکر کرنا اور صبر کرنا، اللہ کے رضا پر راضی رہنا، یہ بھی حمد ہے. تو یعنی چاہے حالات اچھے ہوں یا تکلیف والا معاملہ ہو، اللہ ہی کی یاد اور اس کی حمد اور تعریف کی جائے. اور پھر اس ضمن میں آپ کو یہ حدیث بھی سنائی تھی کہ ایک شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے پھول کو، اس کے پھل کو لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں. اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور تیری حمد کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو. اس کا مطلب اس طرح کی بڑی آزمائشیں جس میں اولاد کا چھن جانا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تو ہر حالت میں اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ رہنا،
ضروری ہے، یہی عافیت کا راستہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہو یا کچھ چلا جائے تو کچھ حاصل ہونا بڑے مرتبے کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر 1 ارب روپے ہیں تو وہ اللہ کا مقرب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ایسا ہو۔ ہاں، جو تقوی اور پرہیزگاری معیار تقوی ہے اگر وہ ہوگا تو دولت مندی کے ساتھ وہ اللہ کے قریب بھی ہوگا، جیسے حضرت عثمان غنی، پیسہ بھی ہے تقوی بھی ہے۔ تو اللہ کے قریب اکرم کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اکرم اس میں تفضیل ہے، زیادہ عزت والا، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقا، زیادہ متقی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں معیار اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ دولت مندی نہیں ہے کہ 1 لاکھ کا کتنا قرب ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ نے میرا مشورہ مانا اور وہ یوٹیوب پر جا کر سائز آف یونیورس دیکھا ہو، میں نے انور بھائی کو تو ویڈیو شیئر کی تھی، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے ہیں اور ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے جس میں کیڑے پڑ گئے، اس کو کان سے اٹھا لیا اور فرمایا 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا حضور اس کو پیسوں سے کون لے گا، اس کو تو فری میں بھی کوئی نہ لے، کوئی رغبت نہیں ہے اس میں؟ کہا بالکل کوئی رغبت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و منزلت اس مرے ہوئے بکری کے بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ اصل اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، خالق کی طرف وہ توجہ، تو چاہے اس کی طرف سے کچھ مل رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے، کچھ جا رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ تو مل جانا کسی چیز کا، نعمت کا حاصل ہونا اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یا کسی پر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے مسلسل تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کرتوت بھی ہمارے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ تو بچے کا انتقال ہو رہا ہے پھر بھی وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ، پھر یہ آپ کو بتایا تھا کہ حضور جب کھاتے پیتے تو اللہ کی حمد کرتے، جب سوتے تو اللہ کی حمد کرتے، جب لباس تبدیل کرتے تو اللہ کی حمد کرتے، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، بیت الخلاء سے باہر نکل رہے ہیں اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تعلیم کیا مل رہی ہے کہ ہم وقت، اب جو بھی کرو اس میں ہم وقت، کیونکہ اصل حکم اسی کا چل رہا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو ہر موومنٹ میں، ہر چیز میں اللہ نظر آنا چاہیے، اور آپ کی اور ہماری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ تو ہماری حضور علیہ السلام یہ بار بار ہمیں زبان پر اس چیز کا اقرار کروا کر راسخ کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، پختہ کر رہے ہیں اس بات کو ہمارے ذہنوں میں کہ جب یہ چیزیں راسخ ہو جائیں گی تو صرف زبان سے ذکر نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے ذکر کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ جب کبھی زبان سے ذکر نہیں بھی کر رہا ہوگا تو اس کی توجہ کس طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف، مؤثر حقیقی کی طرف، خالق کی طرف، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری کوشش کا نتیجہ بھی اسی صورت میں ظاہر ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ میں دوائی کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے میری اس کوشش کا نتیجہ میرے حق میں اسی صورت میں نکلے گا جب اللہ چاہے گا۔ تو پھر اس کی توجہ ہر وقت جب یہ ذکر بار بار الحمدللہ 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 ہر چیز میں جب وہ کر رہا ہے تو حمد اللہ کی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ مان رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس مؤثر حقیقی کا ارادہ ہی کار فرما ہے۔ تو اتنا راسخ کر لو، اتنا راسخ کر لو کہ زبان اگر خاموش بھی ہے تو آپ کی توجہ وہی ہے کہ وہی ہے۔ تو اس لیے حضور نے اپنے ان اعمال مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھایا، اور مزید یہ ذکر کیا کہ بلندی پر چڑھتے تھے، اللہ اکبر پڑھتے تھے، اترتے تھے، تو اس کا مطلب پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے، لباس تبدیل کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بلندی پر چل پھر رہے ہیں، کوئی ذیشان کام شروع کر رہے ہیں، کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو حمد کی فضیلت بھی آپ کو بتائی تھی کہ حمد میزان کو بھر دیتا ہے،
الحمدللہ۔ وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ کی کوئی تعریف جیسی اس کی تعریف کرنی چاہیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو وہ خود ہی اپنی تعریف فرماتا۔ اب اس خالق کائنات نے اپنی تعریف میں فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تب آپ یہ سمجھ لو کہ اگرچہ آپ اس کے معانی کی گہرائی تک حتمی طور پر یعنی تمام تر معانی تو نہیں گھیر سکتا نا بندہ، اس میں تو اتنے خزانے ہیں کہ چلتا چلا جائے اور نئے سمندر نکلتے چلے جائیں گے، لیکن وہ اتنا تو جان گیا کہ خود خالق کائنات نے اپنی تعریف میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا مالک ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو اس سے اس کلمے کی برکت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے خود اپنی عظمت کے بیان کے سلسلے میں ان مبارک کلمات کو اتارا ہے، لہٰذا وہ اسے اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ جو کہتا ہے الحمدللہ اور سبحان اللہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتے ہیں۔ اب یہ آپ ویڈیو جا کے دیکھو سائز آف یونیورس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہے کتنی بڑی، اور اس کو بھر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو بھر دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وسعت کا تو ہم اندازہ مشینوں سے بھی ابھی تک نہیں لگا سکے ہیں۔ اس کو الحمدللہ اور سبحان اللہ، اس کا مطلب اللہ کو یہ کلمہ پسند کتنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرما رہا ہے۔ آپ مزدوری کو دے کر اس کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بھئی کیوں، وجہ کیا ہے اتنے اجر و ثواب کی۔ الحمدللہ کہنے میں آپ کو کتنی دیر لگتی ہے، سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اس کے معانی کے ادراک کے ساتھ جب بندہ گہرائی میں ڈوب کر کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی سبحان مانے پاک، ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے، یعنی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تو ویسے ہی ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہے، لیکن انسان اس کو جب تسلیم کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ، اس کی تنزیہ اور پاکی بیان کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا۔ اس میں مزید میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حمد سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حمد سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنی حمد کی اور فرمایا الحمدللہ۔ ابتدا قرآن عظیم کی اسی کلمے سے ہو رہی ہے، الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرف امام مسلم میں روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کچھ کھائیں کچھ پئیں تو اللہ کو ضرور یاد کریں کہ اسی نے یہ نعمت عطا کی ہے، اور پھر آپ چبانے کے قابل ہوئے، پھر آپ کا تالو اس کے ذائقے کو محسوس کر رہا ہے، پھر آپ کی غذا آپ کے حلق سے نیچے اتر رہی ہے، پھر آپ کی شکم میں جا کر جس عضو کو جو کام کرنا چاہیے اس سے وہ توانائی حاصل کر کے جسم کی توانائی ساری مشینری آپ کی صحیح کام کر رہی ہے، اور فاضل مادوں کو زمین سے جسم سے خارج کرنے کا بالکل نظام پرفیکٹلی کام کر رہا ہے۔ اس پہ بھی حضور نے حمد فرمائی نا کہ جب بیت الخلاء سے باہر نکل الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اذیت والی چیز کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ یہ مادے اگر جسم سے نہ نکلیں تو انسان کے لیے بہت مصیبت کا باعث بن جائے، اذیت کا سبب ہے، تکلیف کا باعث ہے، مزید بیماریوں کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ پھر مزید یہ فرمایا کہ حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو تمام دنیا دے دی جائے پھر اس کو الحمدللہ کی توفیق دی جائے۔ تمام دنیا کتنی بڑی ہے، اس کو وہ دے دی جائے اور پھر اس کے بدلے میں الحمدللہ کی توفیق دی جائے۔ تو اب حجم کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو دنیا بہت بڑی، الحمدللہ اتنا چھوٹا فوراً تلفظ کر لیا، لیکن فرمایا کہ الحمدللہ کہنے کی جو توفیق دی ہے، یہ الحمدللہ کہنے کی نعمت دنیا سے افضل ہے۔
دنیا پوری ایک طرف اور الحمدللہ کہنے کی توفیق کا مل جانا ایک طرف، یعنی دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ملی نا، اتنی دولت مل گئی اور دوسری طرف الحمدللہ کی توفیق مل گئی، تو بندہ کہتا ہے یہ دونوں اللہ کی عطا ہے، دنیا مل گئی یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور الحمدللہ کہنے کی توفیق مل گئی یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اب ہم موازنہ کرتے ہیں کون سی عطا بڑی ہے، تو فرمایا حضور نے کہ الحمدللہ افضل ہے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ حضور نے یہ اتنی بڑی کائنات اور اس کو بکری کے بچے کو اٹھایا اور وہ کہا کہ کون لے گا، اور اللہ کے نزدیک جو ہے دنیا کی اہمیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کتنے پیسے ہوں تو اللہ کا قرب ملتا ہے؟ 1 کروڑ کا کتنا ملے گا؟ 10 کروڑ کا پجیرو ہو تو اللہ کے کتنا قریب ہو جائیں گے؟ ڈیفینس میں 10,000 گز کا بنگلہ ہو سوئمنگ پول والا تو اللہ کا کتنا قرب ملے گا؟ بھائی یہ معیار نہیں ہے، معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے یہ ساتھ ہی چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے، نور علی نور ہے، لیکن اصل معیار تقوی ہے۔ بہرحال مزید اب جیسا کہ فرمایا کہ الحمدللہ، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ تو للہ میں جو لام ہے وہ اختصاص کا ہے کہ خاص ہیں اللہ کے لیے۔ تو جب یہ اختصاص بیان ہوا کہ تعریف تو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس ہی کا حق ہے، اس ہی کی ہونی چاہیے، تو پھر بندہ اگر اپنی تعریف کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یا پھر بندہ کسی سامنے والے کی تعریف کرے اس میں کسی کمال و خوبی کو دیکھ کر، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ ہم کر بھی تو رہے ہوتے ہیں، فلاں حضرت ہیں انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، فلاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں، تو یہ تعریف تو ہے۔ اور جب ہم بعض اوقات ہم خود بھی اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، میں فلاں فلاں کرتا ہوں، تو وہاں تو فرمایا کہ للہ ہے، یہ حمد تو اللہ کے لیے ہے، تو پھر اپنی تعریف خود کرنا یا کسی کی تعریف کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اب اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جیسا کہ تکبر اللہ کی شان کے لائق ہے، تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے کو ادنا سمجھنا، جب بندہ یہ کرتا ہے تو وہ کس اعتبار سے خود کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے؟ تو تکبر اللہ ہی کی شان کے لائق ہے، بندہ اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ تو بلندی والا ہونا دوسروں کے مقابلے میں، تو ہر شے سے بلند ہے، ہر شے کا پالنے والا، ہر شے کا خالق ہے، تو اسی کو لائق اور زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے، اور اس کی ایک صفت مبارکہ ہے المتکبر، تو اس کے لائق ہے کہ وہ کرے۔ اسی طرح سے اپنی تعریف کرنا، کسی سے بڑا قرار نہیں دے رہے، وہ تو تکبر میں آئے گا نا، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا، یہ نہیں، صرف دوسرے کو چھوڑ کر اپنی تعریف کر رہے ہیں، اپنے محاسن کی بنیاد پر اپنی حمد و ثنا کر رہے ہیں، مجھ میں چنی ہے، مجھ میں یہ ہے، مجھ میں وہ ہے، یا اپنے آپ کو عیوب سے پاک کرنا کہ مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ صرف اپنے اعتبار سے بیان کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو جس طرح سے تکبر حرام ہے کہ خود کو اعلیٰ اور دوسرے کو ادنا سمجھنا، اسی طرح سے اپنے محاسن کی بنیاد پر اپنی تعریف کرنا یا اپنے آپ کو عیوب سے بالکل منزہ اور پاکیزہ قرار دینا، یہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو پارسا قرار مت دو، خود ستائی نہ کرو، مدح خود نہ کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کون کتنا متقی ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے، تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کر کے بیان نہ کرو، سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے۔ اور تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تزکو فرمایا، لا تزکو تزکیہ سے نکلا ہے، تو تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عیب سے پاک کر کے منزہ کر کے بیان کرنا، کہ میں تو بالکل دھلا ہوا ہوں، ستھرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لا تزکو، اپنے آپ کو عیب سے منزہ اور
مت کرو، یعنی عیوب سے برات بیان نہ کرو اور اپنے محاسن، اپنی خوبیاں بیان نہ کرو۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس مسلمان کے حق میں نازل ہوئی کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اور پھر نیک عمل کرنے کے بعد ان اعمال کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے حج کیا، تو اب ظاہر ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب وہ دکھانے کے لیے یا لوگوں کے درمیان مقام عزت حاصل کرنے کے لیے یا تعریف سننے کے لیے، تو یہ مذموم ارادے ہیں۔ لہٰذا اس کی بنیاد پر ظاہر ہے میں نے اتنے حج کر لیے، میں تو نماز کا پابند ہوں، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ، کسی مقصد کے بغیر، اچھے مقصد کے بغیر اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں بلند کرنے کے لیے، تو یہ ناپسندیدہ ہے، گویا کہ اپنے آپ کو عیب سے پاکیزہ قرار دے رہا ہے۔ تو وہ اس آیت کے تحت آئے گا لا تزکوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو اپنی خود سے اپنی تعریف نہ کرو، خود ستائی نہ کرو، پرہیزگاروں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اور علامہ قرطبی نے لکھا کہ یہود و نصارہ نے بھی اپنی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، لہٰذا ہم جو بھی کریں ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم گئے بھی نا جہنم میں تو ایام معدودات، چند دن کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لے آؤ کوئی دلیل، اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہوتا۔ اللہ کا تو کوئی مطلب محبوبیت کا درجہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اس بنیاد پر تو نہیں ہے نا کہ اپنے آپ تم اپنے خود کو محبوب قرار دے دو اور پھر ساری سہولتوں کا دعویٰ کرنے لگ جاؤ۔ محبوبیت ضرور ملے گی، عام ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری کے نتیجے میں محبوبیت ملے گی۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم گناہ سے پاک و ستھرے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت اتاری سورہ نساء کی آیت نمبر 49 جس میں فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہے، اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اسی طرح نام کے بارے میں بھی فرمایا کہ ایک شخص نے، ایک صحابی جو ہے، انہوں نے اپنی ابن عطا ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت نیکی کرنے والی۔ تو ام سلمہ تب یہ بات پہنچی ام المومنین حضرت زینب بنت ابی سلمہ جو ہے، حضرت زینب بنت ابی سلمہ تک ان تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تو یہ برہ نام رکھنے سے منع فرمایا، میرا نام بھی پہلے برہ تھا، تو پھر کیا ہوا؟ تو میرا نام حضور نے تبدیل فرما کے زینب رکھ دیا۔ کیوں رکھ دیا؟ فرمایا اپنی تعریف خود مت کرو، جب وہ نام بتائے گی میرا نام برہ ہے تو وہ عربی میں اس کا نام ہے نیکی کرنے والی، تو وہ خود کی تعریف ہو جائے گی یا نہیں؟ اگرچہ وہ ارادہ نہ کرے لیکن اس میں معنی تو موجود ہے نا، تو اس کا یہ کہنا کہ میں برہ ہوں یعنی میں بہت نیکی کرنے والی ہوں، تو حضور نے اس نام کو تبدیل فرما دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذموم مقاصد کے لیے خود کی اپنی تعریف کرنا یہ درست نہیں ہوتا، لیکن کسی غرض صحیح کے لیے اپنی تعریف کرنا یا تحدیث نعمت کے طور پر اپنی خوبیوں کو بیان کرنا کہ بھئی اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس میں اپنی بڑائی اور برتری کا ارادہ نہ ہو تو یہ تعریف کرنا درست ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ بتا دیا کہ اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کرنی چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ کیا کہیں تعریف کی ہے کسی نے؟ ہاں کی ہے، تو اس میں آپ کیا وجہ تلاش کریں گے کہ وہ کسی صحیح مقصد کی بنا پر تھی یا تحدیث نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی خود پر نعمت کو بیان کرنے کے لیے تھی، اپنی بڑائی کرنا مقصد نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو کسی غرض صحیح کے تحت خود کی تعریف کرنے سے متعلق یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھیراؤ کر لیا باغیوں نے، بلوائیوں نے، اب اپنے گھر میں موجود ہیں اور چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم کو علم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو چاہے روما، ایک کنویں کا نام ہے، چاہے روما کے سوا اور کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا۔ یہودی کے پاس تھا، وہ پیسے لے کر پانی دیتا تھا، ہر ایک کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو حضور نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے کہ چاہے روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس نیکی کے بدلے میں مجھ سے جنت لے لے۔ پھر اس جگہ کو حضرت عثمان فرماتے میں نے اپنے خالص مال سے خریدا تھا۔ اپنی تعریف کر رہے ہیں یا نہیں؟ کر رہے ہیں نا اپنی تعریف، تو وہ تعریف تو بنا ہے خود کی، لیکن صحیح غرض کے لیے ہے کہ وہ باغی جو ہے بغاوت سے باز آ جائیں اور میرے قتل کے در پہ نہ ہوں کہ میرے تو اتنی خدمت کی ہے دین اسلام۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خالص مال سے خریدا تھا اور آج تم جو ہے مجھ ہی پر تم نے اس کنویں کا پانی بند کر دیا اور میں سمندر کا کھارا پانی پی رہا ہوں۔ تو اپنی تعریف فرمائی یا نہیں فرمائی؟ لیکن غرض صحیح کی بنا پر فرمائی۔ اسی طرح سے پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم کو علم ہے کہ مسجد نبوی میں جگہ کم تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو فلاں شخص سے زمین خرید کر اس مسجد کو وسیع کر دے اور اس نیکی کے عوض مجھ سے جنت لے لے؟ پھر اس جگہ کو میں نے اپنے خالص مال سے خریدا تھا اور آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ تو اپنی تعریف کر رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن غرض صحیح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم کو علم ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے میں نے اپنے مال سے خرچ مہیا کیا؟ یہ حضرت عثمان غنی مجہز جیش العسرہ ان کا لقب ہے۔ بہت تنگی کا دور تھا، حضور نے اعلان فرمایا کہ بھئی مال صدقہ کریں تاکہ جنگ کی تیاری کی جائے، تو آپ نے بار بار حضور کے اعلان فرمانے پر بار بار حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے تھے، حضور 100 اونٹ میری طرف سے سامان سمیت۔ پھر بیٹھ کے حضور نے تعریف فرمائی، قبول فرمایا، صحابہ اپنے اپنے طور پر گنجائش کے اعتبار سے جمع کرواتے رہے۔ پھر حضور ابھی اعلان فرما رہے ہیں مزید ضرورت ہے، پھر کھڑے ہو گئے، حضور میری طرف سے 100 اونٹ، حضور نے قبول فرمایا، پھر مزید اعلان فرماتے رہے، پھر کھڑے ہو گئے، حضور میری طرف سے سامان سمیت 100 اونٹ، تو 300 اونٹ آپ نے فرمائے تھے، عطا فرمائے تھے، پیش کیے تھے اللہ کی اس دین کی خدمت کے لیے۔ تو آپ کا لقب ہے مجہز جیش العسرہ، کہ تنگی کے لشکر کو تیار کرنے والا۔ کہ جب تنگی کا حال تھا تو اس وقت مال مہیا کرنے والا، تو میں نے وہ مال مہیا کیا۔ تو اپنی تعریف بہرحال کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب جبل خبیر پر کھڑے ہوئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر، تو وہ ہلنے لگا وہ پہاڑ، تو حضور نے فرمایا، اور ہلنے لگا اور پتھر نیچے گرنے لگے، تو آپ نے اس پر اپنا پیر مارا اس پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا اے خبیر، پہاڑ کا نام ہے، ساکن ہو جا، تجھ پر نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یعنی حضرت عثمان کو شہادت کی بشارت سنائی۔ تو میں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے دیا، میں نے مسجد نبوی کو وسیع کیا اور حضور سے جنت اس کے بدلے میں لی۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے مال مہیا کر کے لشکر کی تیاری کے لیے اتنا سامان مہیا کیا، اور آخری کہ حضور نے میرے لیے شہادت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ یہ سب اپنی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ اپنی تعریف ہے۔ تو الحمدللہ، الحمد تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہاں غرض صحیح کے لیے ہے کہ ان کو باغیوں کو اس بات سے روکنا کہ وہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے قتل کے در پہ نہ ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ سب کہہ دیا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، خدا کی قسم ان باغیوں نے میرے حق میں گواہی دے دی اور میں شہید ہوں۔ یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں شہید ہوں۔ تو اب آپ اس کو مذموم کہیں گے یا محبوب کہیں گے، محمود کہیں گے؟ یہ تعریف محمود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ صحیح مقصد کے لیے کی گئی۔ اس کا مطلب اب آپ یہ بات
مذموم مقصد کے لیے اپنی تعریف کرے گا تو وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن صحیح غرض کے لیے کرے گا تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہونے کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمتیں ہم پر ہوتی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی ذہانت دی ہے، تو ابھی اپنی تعریف ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے اپنی بڑائی کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ تحدیث نعمت، کہ نعمت کو ظاہر کرنا کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر یہ نعمت کی ہے، تو اللہ ہی کی حمد کرنا مقصود ہو، تو اس اعتبار سے کہ مجھ میں یہ کمال اللہ نے رکھا ہے، اپنی تعریف کرنا درست ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کسی مذموم مقصود کے تحت اپنی پاکی بیان نہ کرو کہ اپنے آپ کو برتر قرار دو اور بہتر قرار دو اور اعلیٰ قرار دو، بلکہ کسی غرض صحیح، وہ تو منع ہوگا، لیکن کسی غرض صحیح مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خود پر اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے، جسے تحدیث نعمت کہا جاتا ہے، اگر کوئی تعریف کرے تو یہ تعریف کرنا درست ہوتا ہے۔ پھر مزید جو ہے یہ تو ہو گیا کہ اپنی تعریف اپنے منہ سے خود کرنا۔ اگلا مرحلہ آتا ہے کہ میں کسی کی تعریف کروں تو یہ کیسا ہے؟ تو یہ اس بارے میں احادیث مختلف ہیں، ممانعت بھی آئی ہے اور حضور نے تعریف فرمائی بھی ہے۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں جس میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹکراؤ ہے، کیونکہ جب منع کر دیا تو پھر خود کیوں کر رہے ہیں؟ اور دیگر لوگوں نے بھی تعریفیں کی ہیں ایک دوسرے کی، تو تعریف تو کی ہے اور ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی کمال نظر آتا ہے تو تعریف تو کر رہے ہوتے ہیں کسی کی، اور حدیث میں حضور نے ممانعت بھی فرمائی ہے۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، تو بظاہر تعارض اور ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کسی مذموم مقصد کے لیے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کریں گے تو وہ کمال اس میں موجود ہونا چاہیے، پتہ چلا کمال ہے ہی نہیں اور بیان کر رہے ہیں تو یہ تو جھوٹ ہے، یہ تعریف کوئی ہے، جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنا ہے اتنا بیان کیا جائے، ایگزیجریٹ اس کو نہ کیا جائے، جس کو مبالغہ آرائی کہتے ہیں، بڑا چڑھا کے بیان کرنا، جتنی ہے اتنا تو درست تعریف ہو تو پھر وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، آپ کر کیوں رہے ہو اس کی تعریف، کیوں کر رہے ہو؟ بھائی مسلمان کا دل خوش ہوگا اور اس کو رغبت ملے گی، دین کا ماشاءاللہ یہ بڑا کام کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، تعریف کر دی تو وہ اس کو اور حوصلہ ملا اور بڑھ چڑھ کے کرنے لگا، تو یہ تو ایک اچھا مقصد ہے نا جس کے تحت تعریف ہو رہی ہے۔ لیکن یار ذرا تعلقات والا ہے، کام آئے گا، دو چار جملے تعریف کے بول دو، اب وہ کمال اس میں موجود بھی ہے لیکن یہاں مذموم مقصد ہے، لہٰذا یہ تعریف منع ہوگی کہ اپنے کسی ذاتی غرض اور طمع اور لالچ کی بنیاد پر کسی کی تعریف کرنا یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تعریف اگر کر رہے ہیں تو وہ کمال اس میں موجود ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولیں، اور پھر موجود جتنا ہے اتنا ہی بیان کریں، بڑھا چڑھا کے نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جتنا ہے اتنا بیان کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہو، ذرا اپنے دل کو ٹٹولو، تو صحیح مقصد ہونا چاہیے، صحیح مقصد اور غرض کے تحت کریں گے تو یہ درست ہوگا، اور مذموم مقاصد ہوں گے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ پھر مذموم مقاصد میں پھر یہ خرابیاں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر انسان کہیں رکتا نہیں ہے کہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے پہلے جائز تعریف بھی کرے گا اور پھر حد سے بڑھ بھی جائے گا کہ یار تعریف کرتے ہیں نا تو اس پہ اثر ہوتا ہے اور فائدے ہو جاتے ہیں، تو اب تو تعریف کرتے ہی رہو چاہے اس میں یہ موجود ہو یا نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس تعریف سے اس میں تو کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو جائے گا کہ پتہ چلا وہی اکڑنے لگ جائے اور تکبر کا شکار ہو جائے۔ تو اگر یہ خدشہ ہے تو پھر تعریف نہیں کریں گے کہ بھائی یہ برتن اس کا جو ہے نا ظرف بہت چھوٹا ہے، اس کو بھر دیں گے تو چھلک جائے گا، کہتے ہیں نا ظرف بہت چھوٹا ہے، ظرف برتن کو کہتے ہیں، یہ سنبھال نہیں سکے گا۔ لیکن جس کا تقوی اور پرہیزگاری اپنے کمال کو ہو، مضبوط شخص ہو کہ وہ کسی کی تعریف کا ایسا اثر نہ لیتا ہو جس کی بنیاد پر اکڑنے لگ جائے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے لگ جائے، یعنی یہ تعریف جو صحیح بھی ہے کسی کے کرنے پر اس میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اب آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تعریف کسی کی کرنا منع بھی ہے اور حضور نے تعریف فرمائی بھی ہے۔ تو جہاں منع ہوگا وہ کیوں منع ہوگا کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا بڑا چڑھا کے تعریف کر رہے ہیں تو یہ منع ہی ہوگا یا نہیں، یا آپ نے کسی غلط مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تعریف کر رہے ہیں تو یہ منع ہوگا، یا آپ کی تعریف کی وجہ سے سامنے والے میں کوئی خامی اور خرابی پیدا ہو رہی ہے
تب بھی یہ منع ہوگا۔ تو جتنی ممانعت پر وارد حدیثیں ہیں وہ حدیثیں سے مراد یہ والی بات ہوگی کہ یہ خرابیوں پر مشتمل جب تعریف ہوگی تو یہ منع کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو حضور نے تعریف فرمائی ہے، صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ اب دیکھیں میں آپ کو ایک ممانعت والی حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کے ساتھ ایک شخص نے تعریف کی کسی شخص کی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی شخص فلاں فلاں چیز میں اس سے افضل نہیں ہے، آپ تو سب سے افضل ہیں لیکن آپ کے بعد یہ آدمی سب سے افضل ہے فلاں چیز میں، فلاں عمل میں بہت آگے نکلا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے کہ تم نے اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی۔ ابھی جب کسی کو افضل قرار دے دیں گے تو وہ نیکیوں میں آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا، کہیں پتہ چلا اسی پہ تکیہ کر کے روکی جائے کہ بھئی مجھے حضور کے بعد لوگ افضل سمجھ رہے ہیں تو مجھ میں ہے نا وزن، تبھی تو سمجھ رہے ہیں، تو پتہ چلا وہ آگے ترقی اس کی رک جائے، تو یہ تو نقصان کا باعث ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا تم نے تو اس کی گردن کاٹ دی۔ تو لہٰذا اب یہ سامنے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی تعریف جو ہے، صحابی نے اگر تعریف کی ہوگی تو اس میں کوئی اچھا عمل دیکھا ہوگا تبھی کی ہوگی نا، تو صحابی کی تعریف کر رہا ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں تم نے اس کی گردن کاٹ دی، کیونکہ حضور کی تعلیم ایسی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے نا، صرف اسی دور کے لیے تو نہیں ہے کہ اس دور میں تو جو تعریف کر رہا ہے وہ بھی صحابی ہے جنتی، جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی صحابی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں، تو وہاں پر اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ اس تعریف سے خوش ہو کر اپنی ترقی کی کوششیں ہی چھوڑ دے، لیکن حضور کی تعلیم فقط صحابہ کے لیے تو نہیں ہے نا، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہے۔ تو حضور نے بیان فرما دیا کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، یہ جملہ آپ نے کئی بار فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو خواہ اپنے بھائی کی تعریف یعنی کرنی ہی ہے تو یہ کہے کہ میرا فلاں کے متعلق یہ گمان ہے، خواہ اس کو اسی طرح سمجھتا ہو، اور وہ یہ نہ کہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے، یعنی مجھے ایک گمان ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہے، میرا گمان ہے، آپ حکم تو نہیں لگا سکتے نا کہ وہ ایسا ہی ہے۔ یہ تو ہو گیا منع کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ ممانعت کی حدیث ہے یا نہیں ہے کسی کی تعریف کرنے پر۔ اور دوسری حدیث میں بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا کہ دنیا کو اختیار کر لو یا جو میرے پاس ہے اس کو اختیار کر لو۔ تو جب ظاہر سی بات ہے آپ کسی ایک کو اختیار کریں گے تو دوسرے کو چھوڑیں گے، دنیا کو اختیار کریں گے تو جو اس کے پاس ہے وہ چھوڑ دیں گے، اس کو اختیار کریں گے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تو اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ حضور نے بند لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ نے ایک بندے کو اختیار کر لیا کہ دنیا کو اختیار کر لو یا جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لو، تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لیا۔ اب اس کی تشریح اور وضاحت کیا ہے؟ جیسے ہی یہ سنا تو صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا اور اس نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا، تو اس بوڑھے کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ وہ صحابی ہیں بھائی، وہ صدیق اکبر کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں ان کو کیا رلا رہا ہے؟ کسی کو اللہ نے اختیار دے دیا، اس نے ایک چیز کو اختیار کر لیا، تو یہ کہے کے لیے رو رہے ہیں؟ تو ان کو اس کی تفصیل معلوم نہیں تھی۔ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم سے نوازا تھا، فوراً حدث حاصل تھا۔ حدث کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز سنی اور سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نتیجے تک آپ کا ذہن منتقل ہو جائے، اس کو حدث کہتے ہیں۔ تو آپ فوراً نتیجے تک منتقل ہوئے کہ وہ بندہ کون ہوگا؟ وہ بندہ تو حضور علیہ السلام ہے، اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا، اس کا مطلب حضور ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو حضور کی جدائی میں بندہ روئے گا یا نہیں؟ تو یہ نتیجہ۔ تو اب یہ اس بوڑھے کو کیا چیز رلا دی، لیکن آپ کے اس ارشاد میں بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر ہم سے زیادہ عالم تھے۔ ابو سعید خدری جب ان پر یہ وضاحت کی گئی نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں،
اور مزید فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حضور تعریف کر رہے ہیں نا، اے ابو بکر مت رو، بے شک اپنی صحبت اور مال سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اپنی صحبت، جہاں ضرورت پیش آئی ابو بکر ساتھ ہیں۔ اب کسی بڑے آدمی کے ساتھ کے جس کے ہزاروں دشمن ہوں اور ہر ایک اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو، جس طرح سے چاہے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، اس کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ اس کا مطلب توپ کا منہ اپنی طرف کر لیا، آگے کھڑے ہیں خود۔ اور جب ہجرت ہو رہی تھی تب بھی کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا حضور جب مجھے اندیشہ ہوتا کہ پیچھے سے کوئی نقصان پہنچائے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ مجھ پر وار ہو، جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہیں کوئی آگے سے حملہ آور نہ ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں۔ یعنی ہر اعتبار سے اپنی صحبت سے فرمایا کہ مجھ پر احسان کرنے والے۔ یہ حضور نے احسان کے لفظ سے اس کو تعبیر فرمایا، حضور کی کرم نوازی ہے، نوازش ہے حضور کی، ورنہ حضور پر احسان تو کوئی نہیں کر سکتا نا، لیکن حضور بھی نوازنے والے ہیں کہ اپنے ساتھی کی ان قربانیوں کو، ان خدمات کو لفظ احسان سے تعبیر فرمایا۔ تو اس سے آپ کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ابو بکر مت رو، بے شک اپنی صحبت اور مال سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لیکن ہاں، اسلام کی اخوت بھائی چارہ وہ باقی ہے اور محبت قائم رہے گی، اور ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دیا جائے۔ پہلے یہ مسجد نبوی جتنی بھی تھی اس کے اطراف میں گھر تھے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا دروازہ جو ہے نا، ایک تو اس طرف باہر کھلتا تھا آنے جانے کے لیے، ایک مسجد میں کھلتا تھا، تو وہ گھر میں سے ہی مسجد میں آ جاتے تھے۔ تو ایسے بہت سارے دروازے تھے، لیکن پھر حضور نے حکم فرما دیا ابو بکر کے دروازے کے سوا سب دروازوں کو بند کر دیا۔ تو یہ حضور ان کی تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ فضیلت بیان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے ایک جگہ پہ منع بھی فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، اور دوسری جگہ حضور صدیق اکبر کی خود تعریف فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اس کے غلط نتائج مرتب نہ ہو۔ ایک تو سچی تعریف کرو، ایک حد سے بڑھ کر مبالغہ آرائی نہ کرو، دوسرا کہ اپنی کسی غلط غرض کے لیے تعریف نہ کرو، اور دوسرا تمہاری تعریف کی وجہ سے سامنے والے میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے تو منع کر دیا۔ اور جہاں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو وہاں حضور خود صدیق اکبر کی تعریف فرما رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب حضور کا ان کی تعریف فرمانا حضرت صدیق اکبر کے بڑے بلند رتبہ ہونے کی دلیل ہے کہ حضور کو کوئی، یعنی صدیق اکبر میں کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے، جو چیز بیان کر رہے ہیں واقعی وہ ان میں موجود ہے۔ حضور سے بڑھ کر سچا کوئی ہے؟ آپ کو مبالغہ آ رہی ہے بھائی، اپنے دوست کے لیے بڑے بڑے کلمات کہہ دیے، ایسے نہیں تھے وہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صدیق اکبر واقعتاً ان کلمات کے مصداق تھے۔ اور دوسرا، حضور نے ان کی تعریف کیوں فرمائی؟ مزید وہ آگے اور ترقی کا باعث بنے، اور آگے صدیق اکبر کا قلب ایسا پاکیزہ اور ستھرا کہ اس سے کیا بگاڑ پیدا ہوگا، جو مقصد تھا آگے مزید ترقی کریں وہ آگے مزید ترقی کا باعث ہے۔ تو اس لیے حضور تعریف بھی فرما رہے ہیں۔ تو کسی کی تعریف کرنے کا آپ کے ذہن میں آپ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو سچی ہونی چاہیے، بڑا چڑھا کر نہیں ہونی چاہیے، صحیح غرض کی وجہ سے ہونی چاہیے، اور یہ بھی دیکھیں کہ سامنے والے میں اس سے کوئی خرابی پیدا تو نہیں ہو جائے گی، پتہ چلا پھولا نہ سمائے اور حد سے آگے بڑھنے لگ جائے اور اسی پر تکیہ کر کے اپنی ترقی ہی کو روک لے، تو پھر ایسی تعریف کرنا درست نہیں ہوتا۔ پھر آپ اس کی تعریف کر کے اس کی دلجوئی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں کہ اس کی ترقی رک جائے گی۔ تو آپ تو اگر اس سے محبت کرتے ہیں تو کیا چاہیں گے کہ اس کی ترقی ہو، تنزل ہی نہ ہو جائے کہ کہیں وہ رک ہی نہ جائے۔ تو بس یہ آج کی گفتگو کا نچوڑ تھا کہ ایک تو میں نے الحمدللہ کی فضیلتوں کو بیان کر دیا، اور دوسرا کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف اس کی وجہ کو بیان کر دیا، منع بھی ہے اور صحیح غرض کے لیے اور تحدیث نعمت کے لیے درست بھی ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی نے بیان کیا۔ اور دوسرا، کسی کی تعریف کرنا، اس کی ساری وضاحت ہو گئی۔ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بنیاد پر آپ آگے طرز عمل اختیار کریں، اور حمد
حقیقتاً مستقلاً صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔